انسان پریشانی میں، مصیبت میں اور کوئی دکھ آتا ہے تو اس وقت وہ کئی پریشانیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ صبر کا دامن اس کے ہاتھ میں نہیں رہتا، تنگی کی طرف جاتے ہوئے پھر وہ صبر سے وہ آگے نکلتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی بتایا اور ان لوگوں کی عظمت کو بھی بیان فرمایا۔ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 کو دیکھیے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے۔ اب اس آیت میں اگر ذرا آپ توجہ دیں تو جب پریشانی آتی ہے نا تو ہم ظاہری اسباب تو سارے جو ہم لا سکتے ہیں، جہاں جہاں ہماری رسائی ہے وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ بہت کم جاتی ہے۔ تو وہ سعادت مند لوگ ہیں جو ہر دکھ سکھ میں ان کی توجہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوتی ہے۔ تو اب جب پریشانی آئے، دکھ آئیں، مصیبتیں آئیں تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے صبر سے کام لینا ہے اور اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اور یہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے جو آتی ہیں ان سے گھبرانا بھی نہیں چاہیے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کا قرآن بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی طاقت سے بڑھ کر تو کسی پہ کوئی ذمہ داری ڈالتا ہی نہیں ہے، مکلف کرتا ہی نہیں ہے۔ تو ہم دعا کرتے رہیں کہ مولا ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھ، اور اگر کوئی ایسی آزمائش آ جائے تو مولا اس پر پورا اترنے کی بھی ہمیں ہمت عطا فرما۔ تو آگے تھوڑا سا دیکھیے، آیت نمبر 156 میں اللہ نے اس مضمون کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ضرور تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی خوف سے، بھوک سے، کبھی تمہارے مالوں کی کمی سے، جانوں کے ذریعے تمہارے پھل لے کر تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی مال دے کر آزمایا جائے گا، کبھی مال لے کر آزمایا جائے گا۔ ہر طرح کی تنگی تکلیف دے دے کے وہ مالک دیکھے گا۔ وہ آپ یہ دیکھا ہو کبھی، یہ برتن جو تیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جسے ہم اپنی بولی میں کمہار کہتے ہیں، ویسے تو یہ پیشہ کے لحاظ سے تو ہمیں کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، تو یہ ہم نام دیتے ہیں نا، تو وہ برتن جو کچے برتن تیار کرتا ہے تو وہ اس اپنے برتن کو ہلا ہلا کے، ہاتھ لگا لگا کے وہ چیک کرتا ہے کہ کہیں کچا تو نہیں ہے، اور خریدنے والا بھی اس کو پوری طرح سے دیکھتا ہے کہ جو برتن میں خریدنے لگا ہوں اس میں آواز کیسی ہے، یہ اس طرح کا تو نہیں ہے جو جلدی ٹوٹ جائے گا، یہ کچا تو نہیں ہے۔ تو اس طرح کا وہ پورا اس کا جو ہے نا دیکھنے کے لیے وہ اس کو دیکھ کر پھر اس کا کرتا ہے انتخاب کہ یہ برتن میرے لیے درست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھتا ہے نا کہ میرا بندہ ہے، تو یہ اس کو میں نے اتنی عظمت کے ساتھ بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ یہ خوبصورت اس کو میں نے مقام دیا ہے، اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کی شان میں نے اس کو دی ہے۔ تو کیا کوئی میری آزمائش آتی ہے اس پہ گھبراتا تو نہیں، پریشان تو نہیں ہوتا، بے صبری کا مظاہرہ تو نہیں کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، ہمیں صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور پریشانیاں آئیں، دکھ آئیں، مصیبتیں آئیں تو گھبرا کر ہمیں بے صبری کا مظاہرہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ نیک لوگوں کے بارے میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ سرکار کی طبیعت مبارک، آپ بخار میں تھے اور بخار بھی بڑا سخت اور شدید تھا۔ تو میں نے عرض کیا حضور آپ کو تو سخت بخار ہے، طبیعت میں بہت حرارت زیادہ لگ رہی ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ہم پر مصیبت بھی سخت آتی ہے اور ہمیں ثواب بھی دگنا ملتا ہے، درجے بھی زیادہ ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور یہ حوصلہ دے رہے تھے، اور اسی طرح پھر آپ نے واضح فرمایا کہ جب پوچھا گیا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سختیاں کن لوگوں پر آتی ہیں، فرمایا سب سے زیادہ انبیاء پر، اللہ کے نبیوں پر، اور اس کے بعد نیک لوگوں پر یہ اللہ کی آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ اٹھائیں اللہ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو پڑھ لیں، اور انبیاء کے پڑھیں، اور انبیاء تو انبیاء ہیں، پھر حضور کی امت کے اولیاء پہ، اور خود حضور کے گھر سے دیکھ لیں، حضرت امام علی مقام سے بڑھ کر
मुसीबत परेशानी किस पर आई होगी। सारा घर का घर अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं, तो सब्र का दामन नहीं छोड़ा। और यहाँ पर अगर वो मोहब्बत वाले उस आशिक का ये जुमला हम सारे ज़हनों में रख लें, तो कुछ न कुछ तो हम भी सब्र वाले हौसले वाले बन जाएंगे ना। कि वो अल्लाह वाले क्या कहते हैं, जे सोना मेरे दुख विच राजी। हम तो थोड़ा सी परेशानी आ जाए ना, घबराते हैं, सारी मुसीबत मेरे वास्ते रह गई, सारे दुख मेरे वास्ते ही रह गए। यानी एक कांटा भी हमारे वो जिस्म में पहुंचता है, कांटा चुभ जाए तो फिर शिकवे कर रहे हैं, सर दर्द हो जाए फिर शिकवे, छोटी सी परेशानी आ जाए तो शिकवों के अंबार लग जाते हैं। लेकिन कुर्बान जाएं अल्लाह के उन महबूब बंदों पर, सब कुछ बर्दाश्त करके मुस्कुरा के कहते हैं, जे सोना मेरे दुख विच राजी तो सुख नु चुल्ले पावा। अगर अल्लाह मेरा मौला इस हाल में राजी है तो मैं भी इसी हाल में राजी हूँ। तो बल्कि ये जो मैं रवायत वाली अर्ज कर रहा था, उसके आखिर में यहाँ तक मिलता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जब उनको मुसीबत मिलती है तो वो खुश होते हैं कि इस मुसीबत की वजह से मेरे दर्जे बुलंद हो रहे, अल्लाह ताला की अज़मतें मिल रही हैं। क्योंकि अल्लाह ताला बंदा मोमिन को कोई इस तरह की परेशानी देता है तो उसके दर्जे बुलंद करता है, उसके गुनाह माफ़ होते हैं। तो नेक लोग तो आखिरत को फिर देखते हैं ना। हमारी सारी तवज्जो दुनिया पे होती है, दुनिया की ज़िंदगी पे होती है कि ये आसाइशें, ये सुकून, ये इत्मीनान हमारा कायम रहना चाहिए। अल्लाह के बंदों की निगाह अगली ज़िंदगी पर है, आलम बरज़ख पर को देखते हैं, आखिरत को देखते हैं। कहते हैं यहाँ की तंगियाँ मेरे आका को ज़रा देखिए ना। हज़रत उमर ने क्या अर्ज़ किया था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये वाक़या पढ़ता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सरकार के जब जिस्म मुबारक पर निशानात देखे तो क्या अर्ज़ किया, हुजूर ये क्या है कि आप को अल्लाह ने महबूबियत का मकाम दिया है, अल्लाह के नबी हैं, और आप जिस चारपाई पे लेटते हैं उसके निशानात आपके जिस्म पर ज़ाहिर हो रहे हैं। इतना नाजुक जिस्म और उस पर ये बान के निशानात पड़े हुए हैं, और ये कैसर व किसरा और ये बादशाह कितनी अय्याशी वाली ज़िंदगी गुजार रहे। अल्लाह अकबर। मेरे आका का वो जवाब आज परेशान लोगों को, आज जो बेसहारा लोग हैं, दुखी और मुसीबत ज़दा हैं, उनको बहुत सहारा देता है। मेरे आका ने चंद जुमलों में जो मफ़हूम उसका है वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। फरमाया कि वो दुनिया के मज़े ले रहे हैं, अल्लाह ताला हमें आखिरत में सुकून अता फरमाएगा, हमें आखिरत में राहत मिलेगी, हमें दुनिया की राहत की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह दे दुनिया में भी सुकून, लेकिन याद रखें दुनिया को आखिरत पर तरजीह नहीं देनी, आखिरत को दुनिया पर तरजीह देनी है। दुनिया में मुसाफिर की तरह रहना है, इसको छोड़ना है हमने। ये चंद रोज़ा है, ये लिमिटेड ज़िंदगी है, और फिर बरज़ख की ज़िंदगी हो सकता है इससे भी ज़्यादा लंबी हो। और आखिरत की ज़िंदगी में तो कोई शक नहीं है कि वो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, जिसके कोई इंतहा ही नहीं है। तो वो जो इतनी लंबी ज़िंदगी है उसके लिए बड़ी प्यारी घड़ी है हमारे पास, बड़ा प्यारा महीना है हमारे पास, एक एक लम्हा ज़ाया ना होने दें।